حضرات صحابہ اور صحابیات اپنے بچوں کو بار بار نبی کی بارگاہ میں لاتے تھے تاکہ سرکار کی دعائیں مل جائیں، سرکار کا دست شفقت پھر جائے۔ ایک دوسری صحابیہ ہیں حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا، وہ روایت فرماتی ہیں کہ میرا ایک دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا۔ ایک دن دل میں خیال آیا کہ چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرا لوں۔ میں اس بچے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کو دیکھا تو میری گود سے لے لیا، لے کے سرکار نے اپنے زانوے مبارک پر بٹھا دیا، سر پر دست شفقت پھیرا، پیار کیا، محبت کی، دعائیں دی۔ اتنی دیر میں بچے کا پیشاب خطا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اور بدن مبارک آلودہ ہو گئے۔ ایک ہم ہے، اگر کسی بچے کو لیے ہو اور اگر اسے اس کا پیشاب خطا ہو جائے یا اسے قے آ جائے، ابکائی آ جائے، تو ہم تو اتنے نفاست پسند، نزاکت پسند، او کر کے بھگائیں گے، لے پکڑ پکڑ پکڑ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں، وہ بچہ ہے، وہ تو مجبور ہے، اس کا پیشاب خطا ہو گیا، آقا علیہ السلام کی پیشانی پہ بل بھی نہیں آیا کہ کیا بچوں کو لے کے آ گیا مجھے گندا کر دیا۔ اور سرکار کیا گندے ہوتے، وہ تو سارے گندوں کو گندگیوں سے پاک کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی منگوایا، پانی چھڑک لیا اس پر۔ خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ اور صحابیات اپنے بچوں کو دعاؤں کے لیے لایا کرتے تھے۔ اصابہ نام کی کتاب ہے جس میں حضرات صحابہ کے بہت واقعات ہیں، بڑی ضخیم کتاب ہے اصابہ فی تمیز الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس میں بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں، انہی میں سے ایک واقعہ آپ کی نظر ہے، درود پاک سنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت زید بن ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی، تو حضرت زید بن ابو لبابہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اتفاق کی بات وہ بچہ بہت چھوٹا تھا، دبلا پتلا، قد چھوٹا، نازک بدن، ہمارے یہاں جیسے کہتے ستواسا ہوا ہے، اس ٹائپ کا بالکل چھوٹا، نازک، کمزور سا بچہ پیدا ہوا۔ ان کے دادا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں کہا کہ بچے کو ذرا اچھے سے لپیٹ دو، اتنا چھوٹا بچہ، یہ پکڑتے لے جاتے، سنبھالنے میں بھی ذرا دشواری ہے۔ پورے اہتمام کے ساتھ کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کے ساتھ اس بچے کو لے کر ان کے دادا ابو لبابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب وہ اتنا چھوٹا بچہ تھا، اتنا کمزور بچہ کہ پیش کرتے ہوئے بھی ہچکچا رہے تھے۔ اب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے جو پوتا دیا ہے وہ اتنا چھوٹا ہے، خلقت کے اعتبار سے پیدائشی طور پر اتنا چھوٹا ہے کہ اس سے چھوٹا بچہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، بہت کمزور ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کمزوروں کو زور دینے آئے تھے، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس تھے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے تھے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ، اور اس بچے کو لے لیا۔ بچے کو لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک فرمائی، وہی کچھ کھجور لے کے چبا کے اس کے تالو پہ لگایا، سر پر دست شفقت پھیرا، بدن پر دست شفقت پھیرا، اور دعائیں دیتے رہے۔ دعاؤں کے بعد عرض کی، ارشاد فرمایا کہ بچے کو لے جاؤ۔
دعائے برکت کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچہ جانے کے بعد اتنی تیزی سے پرورش پایا، اس کی نشو و نما اتنی تیزی سے ہوئی کہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا جب وہ بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، ان سے زیادہ لمبا تڑنگا ان کے پورے قوم میں کوئی انسان نہیں تھا، سب سے چھوٹے تھے۔ نبی نے دعا کی، اللہ نے ان کا قد بھی خوب اونچا کر دیا، کاٹ بھی بہت اچھی کر دی، ایک مضبوط انسان کی شکل میں وہ دنیا کے سامنے رہے۔ ایسے ہی ایک صحابی ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو طفیل روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ان کے گھر ایک بیٹا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کے لیے لایا گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کیفیت میں تھے، سرکار نے ان کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی۔ جیسے ہی ہاتھ رکھ کے دعا کی، اللہ کی شان کہ جس جگہ سرکار کا دست اقدس پڑا تھا پیشانی میں، وہاں خوبصورت چاند کی شکل کے بال نکل آئے، اور پھر وہ زندگی بھر وہ خوبصورت بال ان کے پیشانی کا جھومر بنے رہے، اور ایسی جگہ اور اس انداز سے تھا کہ وہ بال ان کے حسن میں اضافہ کرتا تھا، حسن کو کم نہیں کرتا تھا۔ اچھا، حسن میں اضافے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک عظیم نعمت تھی کہ جو دیکھتا تو سمجھ جاتا تھا اچھا یہ وہی ہیں جن کے پیشانی پہ سرکار نے دست اقدس رکھا تھا۔ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ پھر وہ کافی دراز عمر کے ہو گئے تھے، جوانی کے دنوں میں ان سے خطا ہو گئی۔ خطا یہ ہوئی کہ میں نے غالباً چاند تارہ میں کسی مجلس میں میں نے بتایا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا، خارجیوں کا فتنہ، خوارج جو اسلام ہی سے نکلے تھے، مسلمانوں ہی سے نکلے تھے اور اسلام سے بے دخل ہو گئے تھے، اہل سنت کے عقیدوں کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ نماز بہت پڑھتے تھے، روزہ بہت رکھتے تھے، زکوٰۃ، حج، ارکان اسلام، قرآن کی تلاوت سب میں بہت اچھے تھے، لیکن قرآن کے اسی جگہ بتایا شروع کے 2 دن چاندہ یہ پارناکہ مسجد ہی میں نے یہ واقعات بتایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہ نام کے مسلمان عمل کے اعتبار سے تو بہت اچھے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ خراب ہے، انہوں نے قرآن کے مفہوم کو توڑ مروڑ کر اپنی مطلب کے معنی بیان کر دیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں جب یہ فتنہ اٹھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے از خود کمانڈنگ کرتے ہوئے اپنے ساتھ ایک فوج لے کر گئے اور جتنے خوارج تھے ان سب کو تہہ تیغ کر دیا۔ بغداد کے قریب ایک مقام پر، نہروان کے مقام پر جنگ ہوئی اور 8-9 لوگوں کے علاوہ سب کو تہہ تیغ کر دیا کہ نماز روزہ کرنا یہ حقیقی پہچان نہیں مسلمان کی، حقیقی پہچان مسلمان کی یہ ہے کہ قرآن کو ویسا مانے جیسے اللہ نے نازل کیا، اب قرآن کے معنی وہ معنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ خیر، یہ جو شخص تھا، یہ جو بچہ تھا، جوانی کا ٹائم تھا، اس کے زمانے میں خارجیوں کی بات اس کے کان تک پہنچی اور اس کو ان کی باتیں اچھی لگی، اچھی لگتے لگتے اتنی اچھی لگی کہ جگہ جگہ ادھر ادھر جب وہ بیٹھے تو کہنے لگے کہ وہ جو گروپ ہے ابو صدح کا، یہ گروپ بہت صحیح ہے، وہ اچھی بات بولتے ہیں، کہاں غلط بولتے ہیں، اچھا ہی تو بولتے ہیں، نماز روزہ تو کرتے ہیں۔ ان کے تعلق سے، ان خارجیوں، گمراہوں، بددینوں کے تعلق سے اس شخص کے دل میں کچھ نرم خیال پیدا ہوا، ان کو اچھا بولنے لگے۔ ان کے گھر والوں نے سمجھایا بھی لیکن وہ مانے نہیں۔ چند دنوں کے اندر اندر وہ خوبصورت بال جو ان کی پیشانی پہ اگے تھے یہ سب کے سب جھڑ گئے۔
ان کے باپ نے، ان کے والد نے اس شخص کو گھر میں قید کر دیا. اب بڑی سرزنش کی، بہت ڈانٹا، بڑی فہمائش کی، بہت سمجھایا اور کہا کہ تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ تم دیکھ رہے ہو کہ برکتیں دستے نبوت تم سے جدا ہو گئی. تم نے گمراہوں کا ساتھ دیا. نبی کے دست اقدس کی برکت جو تمہاری پیشانی کے ساتھ لگی تھی، اللہ نے اسے بھی تم سے جدا کر دیا. یہ بات اس کے کچھ سمجھ میں آئی. اس نے فوراً توبہ کی اور توبہ کر کے وعدہ کیا کہ میں کبھی کسی گمراہ کے ساتھ نہ رہوں گا، گمراہوں کا ساتھ چھوڑ دوں گا، وغیرہ وغیرہ. اللہ کی شان ادھر توبہ کی اور اس دوسرے ہی دن سے بال اگنے شروع ہوئے. یہ ہے دست نبوت کی برکت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری برکتیں حقیقی طور پر، اگر نبی کی برکتوں کا کوئی حقدار ہے تو وہ اہل ایمان ہے، وہ کلمہ گو مسلمان. اللہ ہمیں اپنے نبی کی سچی غلامی نصیب فرمائے. میرے دوستو، اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں کے حصول کے لیے حضرات صحابہ یہ بھی کیا کرتے تھے کہ گھر میں جب کبھی کوئی بیمار ہوتا، کسی کو نظر لگ جاتی، کوئی اور تکلیف ہوتی، تو اپنے غلاموں کو، نوکروں کو یا گھر کے بچوں کو پانی دے کر روزانہ نبی کی بارگاہ میں بھیجتے تھے اور گزارش کرتے تھے کہ ہمارے یہاں کوئی بیمار ہو گیا، نظر لگ گئی، یہ ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پہ دم فرما دے. اس کے لیے خصوصیت کے ساتھ نماز فجر کے بعد، چونکہ کافی وقت ہوتا، پرسکون ماحول ہوتا، تو نماز فجر کے بعد حضرات صحابہ کے بچے یا ان کے غلام پانی کی پیالے لے لے کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. مسجد نبوی کے باہر ایک مجمع لگا ہوتا، بھیڑ لگی ہوئی. ہم نے اپنے علاقے میں بچپن میں مسجدوں کے باہر مغرب میں اس طرح کی بھیڑ دیکھی ہے، ہر مسجد کے باہر. اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان کم، غیر مسلم زیادہ ہوتے تھے. اور جب لوگ نماز پڑھنے والے نمازی نکلتے تھے تو سب کے اوپر پھو 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 سب دم کرتے جاتے تھے. اس وقت مسلمانوں کی اتنی عزت تھی کہ یہ کفار بھی سمجھتے تھے کہ یہ نمازی نکل کے صرف دم کر دیں گے ہمارے بچے اچھے ہو جائیں، اور ہوتے تھے. خود ہم بھی بچپن میں اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو لے کر گئے، اور اب تو خال خال کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا. مسلمانوں ہی کو اسلام پر اور اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہے تو غیر مسلم سے کیا شکایت؟ خیر، وہ پانی بھی ہم نے یہاں دیکھا، پانی بھی لوگ گلاس میں لے جاتے تھے، پانی بھی دم کرا کے لاتے تھے. لیکن آج تو بغیر ڈاکٹر کے کسی کی ایک چھینک بھی نہیں رکتی. یہاں چھینک آئی کہ دے ڈاکٹر لے ڈاکٹر، دے ڈاکٹر لے ڈاکٹر. ڈاکٹر صاحب کو ذرا ہنسی آ رہی ہے. خیر، تو حضرات صحابہ اپنے بچوں کو بھیجتے، یہ پانی کے پیالے لے لے کے، اس زمانے میں پیالے لکڑی کے آتے تھے، مٹی کے آتے تھے، وہ لے کے جاتے اور صبح صبح آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پانی پہ دم کرواتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں دم فرماتے. تو بچوں میں، کم عمروں میں کچھ ایسے شوخ بھی ہوتے تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے، یا رسول اللہ پانی میں اپنی انگلیاں بھی ڈبو دیجیے. یہ محبت بھری پیاری سی خواہش تھی. اور بچوں کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ دم کرنے سے جو برکت ملے گی سو ملے گی، لیکن نبی کا دست اقدس لگ جائے گا تو اس کی برکت بہت بڑھ جائے گی. رمضان المبارک کے مقدس موقع پر علامہ وقار احمد عزیزی دامت اللہ کے خوبصورت بیانوں کا سلسلہ مقدس ہستیوں اور یادگار واقعات کے ساتھ یوٹیوب چینل پیر علامہ وقار احمد عزیزی آفیشیل پیج پر دیکھنا نہ بھولے. یاد رہے، یہ تمام نشریات صرف آپ کے لیے کی جاتی ہے. ہاں، آپ کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور ابھی تک کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یاد رکھیں سبسکرائب ضرور کریں.